أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون آزادارو آ گئی یتیموں کی شب، آ گئی غریبوں کی شب، آ گئی بے کسوں کی شب، عزادارو قیامت کی شب آ گئی، شب عاشور آ گئی۔ عزادارو ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، آج ہم سب پوری رات جگیں گے، پوری رات عمل بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، عبادتیں بھی کریں گے، لیکن عزادارو جب ہم تھک جائیں گے نا تو ایک جگہ جا کے بیٹھ جائیں گے۔ جب ہمیں پیاس لگے گی تو ہم پانی بھی پی لیں گے، جب ہمیں بھوک لگے گی تو ہم کچھ کھا بھی لیں گے، لیکن عزادارو میرا سلام ہو ان بے قصوں پہ کہ جن کے خیموں میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے۔ عزادارو آج کی رات سب بیویاں اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنے اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو تیار کر رہی ہے۔ کل یہ کوئی فرد نظر نہیں آئے گا خیموں میں، عزادارو بلکہ میں نے خیموں کو تو خیموں کا جملہ ہی کیوں بولا، بلکہ یہ خیمے ہی نظر نہیں آئیں گے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا میرے قریب امام نے آج کی شب کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ اہل بیت کے لیے اور ایک حصے کو اصحاب کے لیے رکھا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا میری مولا حسین اپنے خیمے میں ہے، مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سر کو آسمان کی طرف بلند کیا ہے اور دعائیں پڑھ رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے۔ میرے مولا حسین کہتے ہیں پروردگارا میرے بعد میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو صبر عطا کرنا۔ پروردگارا یہ میری بہن بیٹیاں بازاروں میں، درباروں میں پھرائی جائے گی، اے پروردگار میری بہنوں بیٹیوں کو صبر عطا کرنا۔ عزادارو میری مولا حسین نے کچھ دعائیں مانگی اور ایک بارگی مولا حسین خیمے سے باہر نکلے۔ عزادارو سب سے پہلے مولا رات کی اس تاریخ میں اپنی بہن زینب کے خیمے میں گئے، بہن کے قریب بیٹھ کے کہتے ہیں بہن، عزادارو مولا کو پتا ہے نا کہ دلاسے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ عزادارو مولا حسین کہتے بہن اب ایک ایک کا نام لے کے جاتے اور کہتے بہن کل عباس شہید ہو گئے، بہن کل علی اکبر سینے پہ برچی کا پلک آئے گا، بہن کل عباس شہید ہو گئے، اون محمد شہید ہو گئے، ایک ایک کا نام لیتے جاتے، کہتے جاتے بیٹے بہن کل یہ شہید ہو گئے، پھر آخر میں کہتے بہن زینب یہ حسین کل ذبح کر دیا جائے گا۔ عزادارو پرسہ دینا ہے، آج کی شب باقی ہے، جتنا پرسہ دینا ہے اس ماں کو دے دیجئے۔ عزادارو بی بی زینب روتی جاتی ہے، مولا ایک ایک کا نام لیتے جاتے ہیں۔ ایک بارگی مولا حسین بہن کے خیمے سے باہر نکلے، اب خیموں کے اطراف میں چلنا شروع کیا۔ عزادارو ایک خیمے کے قریب پہنچے، کانوں میں صدا آئی، اندر سے ایک بیوی کہتے پروردگارا تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، پروردگارا
میری ہوتی تو میں بھی کل اپنی اولاد کو اپنے ماں جائے پہ قربان کر دیتی۔ اور باب اعظم بی بی ام کلثوم خدا سے دعا کر رہی تھی، خدا سے کہہ رہی تھی پروردگار اگر ایک اولاد بھی دی ہوتی تو میں اپنے ماں جائی پہ اپنے بھائی حسین پہ قربان کر دیتی۔ حضرت مولا حسین رونے لگی۔ ایک بار کی مولا عباس خیمے کے اندر داخل ہوئے، بی بی ام کلثوم کے قریب گئے، بی بی کے قدموں پہ اپنا سر رکھا اور کہا شہزادی غم نہ کرے، کل میں آپ کی طرف سے مولا حسین پہ قربان ہو جاؤں گا۔ حضرت مولا حسین نے دعا دی، آگے بڑھے۔ اب جو خیمے کے قریب پہنچے تو کیا سنا کہ ایک ماں جھولے کو ہلا رہی ہے اور کہتی ہے علی اصغر کل سب بیویاں اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجے گی۔ اے علی اصغر تم تو اتنے چھوٹے ہو کہ اپنے قدموں پہ چل کے نہیں جا سکتے۔ اے علی اصغر لیکن اپنی ماں کو سرخرو کروا دینا خدا کے سامنے۔ اے علی اصغر کل جب بابا پہ تیر چلے تو اس تیر کو اپنے گلے پہ کھا لینا۔ ضرور سلام کرو کربلا والی ماں پہ جو اپنے بچے کو اس طرح سے تیار کر رہی ہے۔ حضرت مولا دعا دے کے آگے بڑھے۔ اب جو خیمے کے قریب پہنچے کیا سنا، کیا دیکھا کہ ایک ماں اپنے 18 سال کے جوان کے سر کو اپنی آغوش میں رکھے ہوئے ہے اور کہتے ہیں بیٹا علی اکبر تم میرے 18 سال کے جوان ہو، میں نے بڑی نازوں سے تمہیں پالا ہے اے بیٹا، لیکن کل اس ماں کو دادی زہرا کے سامنے سرخرو کروا دینا۔ اے بیٹا کل سب سے پہلے بابا پہ تم قربان ہو جانا۔ حضرت مولا دعا دے کے آگے بڑھے۔ ایک باغی راوی کہتا ہے، مقاتل کی یہ روایت جس راوی نے لکھی نا، ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ حسین مقتل کی طرف جانے لگے۔ نے مظلوم کربلا ہلال آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے مولا حسین کو روکا اور مولا سے کہتا ہے مولا کہاں جا رہے ہو؟ مولا حسین کہتے ہلال میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت ہلال ابن نافع کہتا ہے مولا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلے۔ مولا کہتا ہے چلو میرے ساتھ۔ اب ایک باغی ہلال مولا کے ساتھ چلے۔ ایک جگہ پہ مولا آ کے رکے۔ مولا کہتے ہیں یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرا جوان ایڑیاں رگڑے گا۔ حضرت پھر آگے بڑھے۔ ایک باغی مولا کہتے یہی تو زمین ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کروں گا۔ حضرت ہلال کہتے ایک ایک مقام پہ مولا رکتے جاتے اور اپنی مظلومیت بیان کرتے۔ ایک جگہ آئی، مولا کہتے یہی تو وہ زمین ہے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرے علمدار کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ پھر آگے بڑھے اور بڑھ کے کہتے یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی کی نشانی میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ عزادارو اب ایک باغی مولا آگے بڑھے اور بڑھ کے رک گئے اور ہلال سے کہتے ہلال اب تم آگے نہیں آ سکتے۔ ہلال نے سوال کیا مولا کیوں نہیں آ سکتا؟ اے مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ مولا حسین کہتے ہلال یہ میری مقتل ہے، یہ میری قتل گاہ ہے، ہلال تم آگے نہیں آ سکتے۔ ہلال کہتا ہے مولا مجھے آپ کی قتل گاہ دیکھنی ہے۔ مولا حسین رونے لگے،
روک کے کہتے ہلال تم نہیں آ سکتے. ارے میری قتل گاہ پہ میری ماں زہرا اپنے بالوں سے میری قتل گاہ کو صاف کر رہی ہے. آزادارہ نے سید الشہداء ہلال کہتے مولا قتل گاہ پہ چلے گئے. زار و قطار رو رہے تھے, کسی بی بی کے رونے کی صدا بھی آ رہی تھی. آزادارہ نے مظلوم کربلا صبح عاشور نمودار ہوئی, قیامت کی صبح نمودار ہوئی. مولا حسین جناب علی اکبر کے پاس آئے اور کہا بیٹا آج کی فجر کی اذان میں تمہاری آواز میں سننا چاہتا ہوں. عزادارو اب جناب علی اکبر نے اذان کی آواز بلند کی, اللہ اکبر. عزادارو اس صدا کا سننا تھا. خیمے میں بیویاں تڑپ تڑپ کے رونے لگی. جس ماں کا یہ چاند ہے, جس ماں کے گود کا یہ پالا ہے, وہ ماں سوچتی ہوگی کہ ہائے کچھ دیر گزرے گی میں اپنے علی اکبر کی آواز نہ سن سکوں گی. آزادارو سب شہید ہونے لگے. وہ وقت بھی آ گیا کہ جب انصار شہید ہوئے, اہل بیت شہید ہوئے, علی اکبر بھی شہید ہوئے. اب ظہر کے بعد عزادارو عصر سے پہلے وہ وقت آیا کہ مولا حسین رخصت کے لیے خیمے میں آئے. عزادارو شہادت نہیں پڑھنا چاہتی لیکن مولا حسین کی 3 رخصتی بیان کرنا چاہتی ہوں. عزادارو مولا سب سے پہلے اپنے بیٹے کے خیمے میں آئے. بیمار بیٹا چٹائی پہ لیٹا ہوا ہے. عزادارو مولا سجاد کے قریب آئے اور اپنے بیٹے کے دائیں بازو کو پکڑ کے کہتے سجاد, اے سجاد تیرا باپ آیا ہے تجھے ویر سے امامت سپرد کرنے کے لیے. عزادارو مولا سجاد کہتے ہیں جب اس صدا کو میں نے سنا نا میری گشت سے آنکھ کھلی. کہا میں نے اب جو دیکھا میں نے عجیب منظر دیکھا. مولا سجاد کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ میرا بابا سر سے لے کے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے. میرے بابا کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے. عزادارو مولا سجاد رو کے کہتے بابا یہ آپ کی ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ بابا چچا عباس کہاں ہے؟ مولا حسین رونے لگے, رو کے کہتے سجاد چچا مارے گئے. آزادارہ نے مظلوم کربلا مولا سجاد کہتے بابا علی اکبر کہاں ہے؟ اے بابا میرے بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ عزادارو اب مولا حسین نے بھائی کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں سنائی, بس کہا بیٹا کس کس کا پوچھو گے؟ اے بیٹا ایک جملہ سن لو, بیٹا اب مردوں میں یا تو میں باقی ہوں یا تم زندہ ہو. عزادارو مولا حسین نے ورث امامت مولا سجاد کو سپرد کی. کچھ وصیتیں کی, 2 وصیتیں بیان کروں گی. عزادارو تصور کرو ہم بین الحرمین میں ہیں, بین الحرمین میں مولا حسین کے مولا عباس کے روزے کے درمیان میں اس مصائب کو سن رہے ہیں. عزادارو اب مولا نے پہلی وصیت کی بیٹا سجاد اے بیٹا جب مدینے واپس جانا میری شیعوں سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیے اس غریب کی پیاس کو یاد کرے. عزادارو مولا حسین کہتے بیٹا سجاد میرے شیعوں سے کہنا کہ تمہارے مولا کو بڑی بے دردی سے ذبح کیا گیا.
آزادارو مولا سجاد، مولا حسین کہتے بیٹا سجاد میرے شیعوں سے کہنا کہ تمہارے مولا نے تمہیں بہت یاد کیا، جب اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کیا تھا نا، تب تمہارے مولا نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اے میرے شیعوں، اے کاش تم اس وقت موجود ہوتے تو تم دیکھتے کہ تمہارے مولا نے کیسے پانی کا سوال کیا، لیکن کسی نے بھی پانی نہ دیا۔ اور مولا حسین ور سے امامت کو سپرد کر کے مولا سجاد کے خیمے سے باہر نکلے۔ دوسری رخصتی بیان کروں گی۔ اب مولا حسین بہن زینب کے خیمے میں آئے۔ عزیزانو جب بہن کے خیمے میں آئے نا تو کہا بہن زینب خدا حافظ، اے بہن زینب وہ میرا کرتا لے کے آؤ جو میری ماں زہرا نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ عزیزانو وہ بہن کرتا لے کے آئے۔ اب مولا حسین نے اپنی ابا و کبا پہ اس کرتے کو، اس لباس کو پہنا اور پہن کے کہتے بہن زینب خدا حافظ، بہن الوداع، تیرا بھائی جا رہا ہے۔ اے بہن میں نے سید سجاد کو تیرے حوالے کیا، سکینہ کو تیرے سپرد کیا، رقیہ کو تیرے سپرد کیا۔ عزیزانو ایک ایک بی بی کا نام لے کے جاتے۔ مولا کہتے ہیں بہن میں نے سب بیویوں کو تیرے سپرد کیا اور تجھے خدا کے حوالے کیا۔ عزیزانو اب مولا خیمے کے در کے قریب پہنچے۔ اب جو باہر نکلنا چاہتے ہیں نا، بی بی زینب نے صلاح دی بھیا رک جاؤ، بھیا آہستہ آہستہ جاؤ، بھیا ٹھہر جاؤ۔ عزیزانو بہن آگے بڑھی، مولا حسین سے کہا بھیا اپنے کرتے کے گریبان کو چاک کر دو۔ آزادارہ نے سید الشہداء مولا حسین نے اپنے گریبان کو چاک کیا۔ وہ بہن چند قدم آگے بڑھی اور اپنے لبوں کو مولا کے سینے پہ، مولا کے گردن کے قریب کیا، بھائی کے گردن کو چومنا شروع کیا۔ مولا حسین کہتے ہیں بہن زینب کیا بات ہے، بہن کیا ہو گیا، کیوں اس طرح سے میری گردن کو، میرے سینے کو چوم رہی ہو؟ عزیزانو بی بی زینب کہتی ہے بھیا جب اماں کا وقت آخر تھا، ماں نے مجھ سے کہا تھا زینب جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو حسین کے گلے کو چومنا، کیونکہ چند لمحے گزریں گے یہی گلا ہوگا، ظالم کا خند کنجر ہوگا۔ آزادارو اب مولا حسین کہتے بہن اپنی کلائیوں کو، اپنی کلائیوں سے چادر کو ہٹا دے۔ اب بی بی نے چادر کو ہٹایا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے بہن کی کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ بی بی زینب نے سوال کیا بھیا کیا ہو گیا، کلائیوں کو کیوں اتنا چومتے ہو؟ اگر سنا جائے گا مولا حسین کہتے بہن جب بابا کا وقت آخر تھا، بابا علی نے مجھ سے کہا تھا اے حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ملنے جانا تو زینب کی کلائیوں کو چومنا، کیونکہ چند لمحے گزرے گے یہی کلائیاں ہوگی، ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی۔ حالدار نے سید الشہداء اب مولا بہن سے ودا ہو کے، بیٹی سے ودا ہو کے خیمے سے باہر آئے۔ حضرت حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین باہر آئے نا، جب خیمے سے باہر نکلے، ایک مرتبہ دائی جانب دیکھا، بائی جانب دیکھا، آواز دینا شروع کی، کہاں ہو عباس، کہاں ہو علی اکبر، حبیب کہاں ہو، او
مسلم کہاں ہو، زہرکین کہاں ہو، ایک ایک انصار کا نام لیتے جاتے اور کہتے جاتے اے حبیب جب تم مقتل میں جا رہے تھے تو اس حسین نے تمہیں سوار کیا تھا۔ عزیزان مولا کہتے ہیں میرے انصارو میرے اقربا کہاں ہو، آج حسین مقتل کی طرف جا رہا ہے، کوئی نہیں جو اس غریب کو سوار کرائے۔ نے مظلوم کربلا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک نقاب پوش معظمہ باہر نکلی اور کہا بھیا اے بھیا ایسے کیوں کہتے ہو، ابھی یہ بہن زینب زندہ ہے۔ نہ سنا تھا کسی شوہر کربلائی کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اب اس بہن نے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کرایا، مولا نے زلجنا کی ایڈ لگائی، زلجنا سے کہا زلجنا آگے بڑھو، زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا، مولا نے کہا زلجنا آگے بڑھو، مجھے مقتل میں جانا ہے، لیکن زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا۔ ایک بار کی مولا حسین کہتے زلجنا آخری سواری ہے، اے زلجنا اب زحمت نہ دوں گا، زلجنا بس مجھے میرے مقام تک پہنچا دے، لیکن زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا۔ مولا حسین کہتے زلجنا سب چھوڑ کے چلے گئے، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ بے زبان جانور ہے، آنکھوں سے رونا شروع کیا، زلجنا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، زلجنا نے سر کو جھکایا، اپنی پیروں کی طرف اشارہ کیا، مولا نے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا، 4 سالہ بچی زلجنا کے ٹاپوں کو پکڑ کے کہتی ہے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ اے زلجنا صبح سے جو گیا واپس نہ آیا، زلجنا میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ آزادارو اب ایک مرتبہ مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، اپنی بچی کو اپنی آغوش پہ لیا، کہا سکینہ خیمے سے باہر کیوں آ گئی، سکینہ خیمے میں جاؤ۔ بی بی سکینہ کہتی نہیں بابا صبح سے جو گیا واپس نہ آ سکا، اے بابا نہ جائیے۔ مولا حسین کہتے سکینہ تمہیں پانی پینا ہے نا، تمہیں پیاس لگی ہے نا، اے سکینہ میں تیرے لیے پانی لینے جاتا ہوں، سکینہ مجھے جانے دے۔ بی بی سکینہ رونے لگی، رو کے کہتی بابا جب سے چچا عباس گئے نا میری پیاس بجھ گئی، اے بابا مجھے پیاس نہیں لگتی، بابا نہ جائیے، چچا بھی گئے تھے پانی کا بہانہ کر کے گئے تھے لیکن واپس نہ آئے، اے بابا نہ جائیے۔ اب مولا حسین عرض کربلا پہ لیٹ گئے، اپنی سکینہ کو اپنی سینے پہ سلایا۔ عزادارو شب عاشور پوری رات بی بی جاگی ہے، جب اپنے باپ کا سینہ ملا نا وہ بچی کی آنکھ لگ گئی۔ عزادارو جب آنکھ لگی نا ایک لمحے میں بی بی نیند سے بیدار ہو گئی، اور ایک مرتبہ بی بی کہتے بابا جائیے خدا حافظ، اے بابا اب میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ عزادارو مولا حسین نے بچی کو پیار کیا اور کہا بیٹا اب تو روک رہی تھی لیکن اب جانے کو کیوں کہتی ہے؟ عزادارو بی بی کہتی ہے بابا جب میری آنکھ لگی میں نے خواب میں دادی زہرا کو دیکھا، اے بابا میری دادی مجھ سے کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کے راستے کو نہ روک، اے سکینہ میرے حسین کو آنے دے، اے سکینہ میں نے اس دن کے لیے اپنے حسین کو چکیا پیس کے پالا تھا، اے سکینہ حسین کے راستے کو نہ روک، میرے
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون